معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ہود کا باقاعدہ مطالعہ شروع کریں گے، تو سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فإنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 1 سے 24 تک ترجمہ اور تفسیر۔ سورہ ہود کا آغاز حروف مقطعات الف لام را سے کیا گیا ہے۔ یہ وہ اور ساتھ ہی کتاب قرآن پاک کی حقانیت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی پہلی آیات، پہلی صورتیں، یعنی پہلی سورہ فاتحہ کی 7 آیات پختہ ہیں، مختصر ہیں، جامع ہیں۔ اسی طرح سورہ کوثر کی، سورہ العصر کی اور سورہ اخلاص وغیرہ کی بھی آیات مختصر ہیں اور جامع ترین ہیں۔ پھر ان کو تفصیل سے باقی قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بیان کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم تھا، جو اللہ رب العزت حکمت والا باخبر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہرگز نہ کریں۔ بے شک میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا دنیاوی مال و متاع عطا فرمائے گا، اور ہر فضل والے کو اپنا فضل عطا کرے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے تو مجھے خوف ہے کہ تم پر ایک ہولناک دن کے دردناک عذاب کا، کیونکہ اللہ ہی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے، اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ 4 آیات ہیں جو قرآنی تعلیم کی عکاس ہیں۔ اس کے آگے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے 5ویں آیت سے، یہ جو اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں، مشرکین مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ ڈھانپ کر رخ پھیر لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی قرآن تعلیم سننا ہی نہیں چاہتے، تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ یہ ایسا سوچ رہے ہیں کہ وہ اللہ سے چھپ جائیں گے، یہ یعنی اللہ کو علم نہیں ہوگا۔ جب وہ اپنے کپڑے چہروں پر ڈالتے ہیں تب بھی اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کا قول و فعل سب جاننے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ وہ اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اور نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا مگر اس کا رزق اللہ کے پاس ہے، اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو اور اس کو عارضی دی گئی جگہ کو بھی، یعنی دنیا جو عارضی ہے، مستقل ٹھکانہ آخرت کا ٹھکانہ ہوگا یوم حساب کے بعد۔ یہ سب کتاب مبین لوح محفوظ میں درج ہے، یعنی یہ سارے حالات و واقعات لوح محفوظ میں درج ہیں، کتاب مبین اس کو کہا گیا ہے، اور یہ قرآن بھی اس کتاب مبین کا حصہ ہی ہے، اس سے ہی اتارا گیا ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں خلق کیا، 6 ادوار یا 6000 سال
میں یعنی اس کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ خود ہی ہمارے ہاں پائی جانے والی مدت بتاتا ہے کہ جو اللہ کے ہاں ایک دن ہے وہ انسانوں کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ سورہ السجدہ کی شاید 5ویں آیات ہے۔ دراصل اللہ کی شان تخلیق جو ہے اس نے خود ہی اسے اسباب و اعمال کے حوالے کر دیا ہوا ہے، اور تخلیق کا اس نے ایک طریقہ خود ہی رکھ دیا ہے جس میں وقت اور اسباب کا ہونا اس نے خود ہی ضروری قرار دیا ہے، یعنی عالم خلق میں اس نے کسی شے کی تکمیل کے لیے وقت اور اسباب مقرر کر دیے ہیں، جبکہ عالم امر میں کسی وقت یا سبب کو اللہ رب العزت نے شامل نہیں کیا۔ اس کے لیے کسی بھی امر کا ارادہ کیا جب بھی اللہ نے اور کن کہا تو بغیر وقت لگے اور بغیر اسباب کے وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اس تخلیق سے پہلے یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی جب کوئی ذی روح نہیں تھا تو پانی موجود تھا، اور جانداروں کی تخلیق سے پہلے اللہ کی حکمرانی پانی پر تھی، اور اسی کے حکم سے زمین پر ہزاروں سال بارش برسائی گئی اور زمین کے درجہ حرارت کو زندہ رہنے کے قابل بنایا گیا، اور پانی سے ہی ہر جاندار کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے زمین میں خوراک کا بندوبست کیا، تاکہ اے انسان تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے، یعنی کہ تمام وسائل زندگی اللہ ہی کے پیدا کرتا ہے، کیا انسان انہیں استعمال کر کے اللہ کا شکر اور ذکر کرتا ہے؟ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں کہ مرنے کے بعد بے شک تم اٹھائے جاؤ گے اور حساب دینا ہوگا، تو بے شک کافر کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر ایک کھلا جادو ہے۔ یعنی کتنی قومیں اپنا اپنا وقت گزار کر ہزاروں سال پہلے مر چکی ہیں، اور وہ تو ابھی تک حساب کے لیے انہیں اٹھایا نہیں گیا، اور ہم بھی اسی طرح مٹی میں جا کر فنا ہو جائیں گے اور دوبارہ اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کفار کی حجت تھی۔ اور اگر ہم ان مشرکین سے عذاب کچھ مدت کے لیے مؤخر کر دیں کہ وہ اپنی سرکشی میں مزید بڑھ جائیں اور ان کے لیے ہدایت کی طرف واپسی کا راستہ ہی نہ رہے، تو وہ دنیاوی مال و متاع میں بد مست کہیں گے، یہ جو بار بار ہمیں عذاب کی دھمکیاں دی جاتی ہیں وہ ہم پر نازل کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ کہ کس نے روکا ہے کہ عذاب نہ کیا جائے؟ تو اے مشرکین سن لو، جس دن یہ عذاب ان کو تم کفار پر آ جائے گا وہ تم سے پھیرا نہیں جائے گا، پھر کوئی ہلا بانا نہیں سنا جائے گا، اور تمہیں گھیر لے گا وہی عذاب جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور اگر ہم لاپرواہ اور ناشکرے کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر اس سے وہی رحمت چھین لیں تو پھر وہ بڑا نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے مزہ چکھائیں نعمتوں کا اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی تو کہے گا کہ میری تو ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا فخر کرنے والا ہے کہ کیسے میں نے اپنے زور و بازو سے مصیبت سے جان چھڑا لیا۔ مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے اعمال کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ تو جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، کیا اس میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے مشرکین سے ابھی کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے؟ یعنی یہ مشرکین کو دوسرے لفظوں میں کہا گیا ہے کہ جو حضور کو کہہ دیا کہ ان مشرکین کو بتا دیں تو وہ انہوں نے ضرور بتانا ہی بتانا ہے۔ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو مشرکین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ ان مشرکین کے ایسا کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ یا گھٹن محسوس نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف انہیں یعنی مشرکین کو خبردار کرنے والے ہیں، اور ہر ایک کا نگران تو اللہ ہی ہے۔ کیا وہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی قرآن کو خود بنا لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تم بنائی ہوئی ایسی 10 صورتیں لے آؤ۔ یہ 11ویں صورت ہے، اس سے پہلے 10 صورتیں قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے ہیں، تو اس سورہ ہود سے پہلے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ یونس تک 10 ہی صورتیں ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج قرآن جس شکل میں موجود ہے اس کی موجودہ ترتیب پر اللہ نے مہر
ثابت کر دیا، اور یعنی یہ بالکل اللہ کی مرضی سے یہ ترتیب دی گئی ہے۔ اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کے سوا جو دانشور یہودی نصرانی علماء اور شہر اکٹھے کر سکتے ہو سب کو بلا لو، اگر وہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا جواب نہ دے سکیں، یعنی قرآن کو مثل کوئی نہ لا سکیں کوئی صورت، تو سمجھ لیں یہ قرآن ان کو کہہ دیں کہ یہ سمجھ لو پھر یہ کہ اللہ کے علم سے ہی نازل ہوا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اے مشرکو، اب تم اسے قرآن کی سچائی کو مانو گے جو دنیا، یعنی یہ مانو گے، اب یہ مثال نہیں لا گئے، فیل بھی ہو گیا، کوئی اس کی صورت جیسی کوئی صورت نہیں لا سکتے، تو یہ اب مان لو، پھر مانو گے، پھر بھی اتنا یعنی چیلنج میں ناکام ہونے کے باوجود بھی نہیں مانے تو کب مانو گے؟ لیکن اس کے جو دنیا کی زندگی اور زیب و زینت چاہتا ہو تو ہم اس میں ان کے اعمال کا پورا پورا صلہ دیتے ہیں اور اس میں کمی نہیں کرتے۔ یہ ہیں صرف دنیا مانگنے والے، یعنی یہ مشرکین، جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور ان کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو وہی بلا ہے جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، اور اس پر گواہ بھی آئے تھے، یعنی پہلے پیغمبر آ چکے ہیں، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی تھی جو رہنما بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ جو قرآن سے پہلی کتاب اور رسول پر ایمان لاتے ہیں یہی ہیں جو قرآن پر بھی ایمان لائیں گے، اور اگر ان گروہوں میں سے کوئی انکار کرے گا تو آگ ہی اس کے لیے وعدہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ شک نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے یہ قرآن حق ہے، یعنی یہ ان پر واضح کر دے۔ لیکن بہت سے انسان ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کہا تھا، یعنی یہ پیغمبر ہی آخرت میں یوم حساب والے دن گواہ ہوں گے۔ ایسے ظالموں اپنی اپنی امتوں پر، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں، اور یہی آخرت سے انکار کرنے والے ہیں۔ یہ زمین پر اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے۔ انہیں عذاب پر عذاب ہوگا، کیونکہ وہ نہ تو سن سکتے تھے اور نہ ہی دیکھتے تھے۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارہ پہنچایا، اور ان سے کھو گیا وہ سب جو وہ گڑھتے تھے۔ بے شک وہی آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں گروہوں کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہے، مشرکین کا گروہ، اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہے، اہل ایمان کا گروہ۔ یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان، یہ دو ہی گروہ ہیں انسانوں میں۔ یہ کیا ان دونوں گروہوں کا حال ایک سا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ اگر پھر جب ان کا نتیجہ اعمال پرکھنے جا رہے ہیں تو ان کا حال جو ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کیا تم مشرکین کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ یعنی انجام بد کا بھی پتہ ہے تو پھر بھی سبق حاصل نہیں کر رہے حضور کی توحید اور تبلیغ